صفی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے جب جب میرے قریب خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کیجیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے یا بھول جائے، فرمایا اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ ضرور بنائیے۔ آئیے ذرا میلاد کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عزیزان مکرم، ویسے تو آپ ایک علمی مرکز میں ہیں، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ سبق سنانے آیا ہوں تو میں اپنا سبق پکا کرنے کے لیے سے کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب جلوہ گری کا ذکر کیا جائے تو اس محفل کو میلاد النبی کی محفل کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری، آپ کی جلوہ گری، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کی آمد، کسی بھی عنوان اور لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہوتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پر آپ کے جو معجزات تھے، جو کمالات تھے، جو شانیں تھی وہ، اور جو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے اس کا شکریہ ادا کرنا، جس محفل کا تعلق اس کے ساتھ ہو اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ دوستان گرامی، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر علمی حلقوں کی، میں جاہلوں کی بات نہیں کرتا، علمی حلقوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس محفل کو سجانا اور منانا، کسی علمی حلقے میں کسی بھی مسلک میں اختلاف نہیں پایا جاتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اختلاف نہیں، سبھی کہتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر خوش ہونا چاہیے۔ مسئلہ کہاں بنتا ہے؟ طریقہ کار کے اندر آ کر کے اختلاف کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے لائٹیں پسند نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے جھنڈے پسند نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے اس طرح بیٹھ کر محفل کرنا پسند نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے نعت خوانی پسند نہیں، اور کوئی کہتا ہے مجھے جلوس نکالنا پسند نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے لنگر پسند نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر تجھے نہیں پسند نا تو ہمارے پاس آ کے بیٹھ، ہم کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی کوشش کھول کے تیرے سامنے رکھیں۔ انداز بیان اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم وہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تو ان متعلقات سے موافقت نہیں رکھتا تو کم از کم جس دن ہم جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اس دن اپنے مرکز کو تالے تو لگایا کرو نا۔ اس دن ان چیزوں کے بغیر بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر رب کا شکر کو ادا کیا کرو کہ یا اللہ ہم یہ بھی یاد کر رہے ہیں کہ ہم درود پڑھ کے مصطفیٰ کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں جناب، میرے کانوں کو چسکا ہے تمہاری سبحان اللہ سننے کا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو میں کہتا ہوں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کم از کم میلاد مناؤ تو صحیح نا۔ ساری زندگی اگر فتووں میں ہی گزر گئی تو نبی پاک کی آمد پر درود کون پڑھے گا، اللہ کا شکر کون ادا کرے گا؟ تو کم از کم ہمیں اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، یعنی اگر لنگر، جلوس، نعت خوانی یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا جو کہ شرع شریف میں جائز ہے، اگر نہیں بھی سمجھ آتا تو کم از کم جو سمجھ آتا ہے وہ تو کیا جائے نا، اور امت کو پیغام دیا جائے کہ ہم وہ ہیں جو اپنے محبوب کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنے والے ہیں۔ انڈرسٹینڈ فرما رہے ہیں میری بات کو؟ تو پہلی بات یہ اگر اسی نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی تو نبی پاک کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے نا، اس دن کم از کم خوشی کا اظہار کرے، تو پھر بھی بندے کا چہرہ، وہ جیسے کہتے ہیں کہ 12 بجے ہوئے منہ پر، گھڑیوں پر 12 بجے تو خیر ہے، چہروں پر 12 نہیں بجنے چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو 12ویں شریف ہے، اس جملے کا لطف لیجئے گا، یہ چہروں پر 12 بجانے نہیں آئی تھی، یہ چہروں پر بہاریں لے کے آئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اس 12ویں کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اگر کوئی انداز پسند نہیں تو اپنے انداز کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ امت ایک وحدت کی لڑی میں پرو دی جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے بسا اوقات ظاہر سی بات ہے الجھن پیدا کرنی پیٹ کے مسئلے ہیں اور بس یہ ایک تفرقے کی لعنت کو چلائے رکھنا ہوتا ہے، تو دلائل
مانگے جاتے ہیں، لو جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات ہے تو یہ کہاں ہے؟ تو میں سادہ بندہ ہوں اور سادہ طریقے سے بات کرنے کا میں زیادہ عادی ہوں، اور اسی لیے کہ میں لمبی چوڑی بحثوں میں نہیں جاتا، لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی سمجھ آئے تو آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا نبیوں کی ولادت آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، جیسے حضرت علامہ ربانی افغانی صاحب کی بلا فرما رہے تھے کہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا قرآن کا مطالعہ کریں، آپ پہلا پارہ پڑھیں گے تو وہاں پر تخلیق آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے، اور میرے رب نے خود بیان فرمایا۔ اور اگر آپ سورہ پاک میں آ جائیں، یقین فرمائیے سورہ مریم شریف کو آپ پڑھ کے دیکھیں، پہلے رکوع میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح آپ دوسرے رکوع میں آ جائیں تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ کی ولادت کے تذکارے پاک ہے اور مکمل تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور اگر